अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकानामा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में और एक ऐसे वायरस के बारे में जो लगातार फैलता जा रहा है। और इस बीमारी से खासतौर पर वो लोग परेशान हैं जो 2-3 बेटियों के बाप हैं या जो एक बेटी का भी बाप है और जो गरीब है और सिर्फ रोजी रोटी के चक्कर में लगा हुआ है। वो इतना परेशान है कि वो अल्लाह से दुआ मांगता है कि काश कोई अच्छा रिश्ता आए और मेरी बेटी की शादी हो जाए। जी हाँ, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं दहेज। दहेज एक ऐसी नामुराद बीमारी है जिसने हमारे समाज को, यानी मुस्लिम समाज के साथ साथ और भी पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे मुस्लिम समाज में होने वाले दहेज के बारे में। और आज हम ये भी बात करेंगे क्या हमारा मुस्लिम समुदाय वाकई में गरीब है जिसकी हम दुहाई देते हैं। और बड़े बड़े जो उलमा हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय बहुत ज़्यादा गरीब है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? तो आज हम कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करेंगे और इन आंकड़ों के साथ आप ये तय कर पाएंगे कि वाकई क्या हम मुसलमान भारत के गरीब हैं। हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करते हैं। सबसे पहले हम बताते चले कि पूरे भारत में करीबन 1 करोड़ के करीब शादियां होती हैं हर साल। पूरे समुदाय को मिलाकर, यानी जितने भी रिलीजन है हमारे देश में, उन सबको मिलाकर करीबन 1 करोड़ के करीब आसपास शादियां होती है। और अगर हम पॉपुलेशन के तौर पर देखें तो हमारे भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन करीबन 15% है। यानी इसके हिसाब से 12 से 15 लाख शादियां मुस्लिम समाज में हर साल होती है। और अगर हम इस शादियों में देने वाले दहेज के बारे में बात करें तो कम से कम गरीब से गरीब आदमी भी आज कम से कम 2 लाख रुपए का दहेज अपनी बेटी को देता है। 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए ये कम से कम है उन लोगों के जो गरीब हैं। वो लोग भी कम से कम 2 से 5 लाख रुपए का दहेज देते हैं अपने होने वाले दामाद को। इस लिहाज से अगर हम 15 लाख के करीब जो हमारी शादियां होती है, 12 से 15 लाख शादियां होती है, अगर उसकी हम कैलकुलेशन करें 3 और 5 लाख के आसपास, तो करीबन 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक ये अमाउंट बैठती है, ये फिगर बैठती है। जी हाँ, इतनी बड़ी फिगर। क्या उसके बावजूद भी हम मुसलमान ये कहेंगे भारत के कि हम गरीब हैं, जबकि हम फिजूल खर्ची में इतना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। जबकि हम कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, अपने रसूल को मानते हैं और हम परहेजगार हैं, हम ईमान वाले हैं, उसके बावजूद भी ये हालात। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम कुरान की आयतों के इंकारी बिल्कुल भी नहीं है, जबकि सूरह बलद में फिजूल खर्ची करने वाले के बारे में क्लियर लिखा हुआ है। जबकि कुरान में साफ तौर पर उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो फिजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के सबसे बड़े भाई हैं। उसके बावजूद भी हम लोग इस नामुराद बीमारी की चपेट में हम लोग आए हुए हैं। सबसे पहले हम उन मौलानाओं से, आलिमों से और उन बड़े बड़े लीडर से और बड़े बड़े जो आलिमों से हम यही कहेंगे, क्या आप नहीं चाहते इस फिजूल खर्ची से मुस्लिम समुदाय को आप बचाएं? जाहिर सी बात है, आप चाहते हैं, जरूर चाहते हैं। कि आप ये कहते हैं कि हम कौम के रहनुमा हैं और हम लीडर्स हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि मुस्लिम समाज आगे बढ़े और तरक्की करे। और साथ में हम उन आलिमों से भी कहेंगे जो बड़े बड़े जलसे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन लोगों को ये फिजूल खर्ची वाली बुराई दिखाई नहीं देती। आप यकीन करेंगे दहेज में होने वाला जो ये खर्चा है 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक, आप यकीन करेंगे अगर हम एम्स बनाने की बात करें तो एक एम्स बनाने के लिए करीबन 4 से 5,000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो हम पाएंगे कि अगर मुस्लिम समुदाय इस दहेज के पैसे को अगर एक तरफा इकट्ठा कर ले तो आप यकीन करेंगे हर साल करीबन 20 एम्स हम अपने देश में खोल सकते हैं। आप यकीन करेंगे उन एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में गरीब गुरबा अपना इलाज करा सकेंगे। और ये देश के लिए कितना बड़ा काम होगा कि एक मुस्लिम समुदाय अपने फिजूल खर्ची से बचाए हुए पैसे से एक कितने बड़े बड़े एम्स खोल सकता है। तो ऐसे में क्या हम कहेंगे कि हम गरीब हैं, जबकि हमारे अंदर इतनी बड़ी ताकत है? अगर हम गौर करें, अगर हाथी को अपने वजूद का पता लग जाए और शेर को अपनी ताकत का पता लग जाए तो आप यकीन करिए क्या से क्या नहीं हो सकता। उन आलिमों से और बड़े बड़े जो लीडर्स हैं हमारे देश के, उनसे कहेंगे कि आप जिरगा बुलाए, यानी एक मीटिंग बुलाए, सेमिनार बुलाए। जैसे मौलाना साद साहब बड़ी तंजीम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जमात को, देवबंद, बरेली शरीफ और बड़ी बड़ी जो तंजीमों के जो इंचार्ज है, जो हेड है, उनको आपस में एक मीटिंग करनी चाहिए। और मीटिंग करने के बाद यही करना चाहिए कि इस पैसे को कैसे बचाया जाए और देश को और कौम को आगे बढ़ाने में लगाया जाए। और आप यकीन करिए इन पैसों से, यानी 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक, आप यकीन करेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल तो खोले ही जा सकते हैं। और इस पैसे से आप बहुत बड़े बड़े इंकलाब लेकर आ सकते हैं। इवन तक कि जितने हॉस्पिटल्स हैं
وہ آپ صحابہ کے نام پر رکھ سکتے ہیں، یعنی اور بڑے بڑے ہاسپٹلوں کا نام آپ پیغمبروں کے نام سے رکھ سکتے ہیں۔ یقین کریے ایسے کاموں سے ہی پتہ لگے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور ہماری کمیونٹی جو مسلم کمیونٹی ہے جس میں صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غریب ہیں، جبکہ اسلام دھرم میں آپ یقین کریں گے صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، اگر اس کا اچھی طرح سے مینجمنٹ ہو تو ہماری کمیونٹی سب سے امیر کمیونٹی بن سکتی ہے۔ اور وہ کمیونٹی کیسے غریب ہو سکتی ہے جس کے پاس اللہ کا قرآن ہے اور ایک ہدایت ہے اور ایک ایسی کتاب ہے، ایک عظیم کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے ہدایت کے لیے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، تو یقین کریے ہم سب سے بڑے جاہل ہیں، کیونکہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری اصل میں طاقت ہے کیا۔ تو ہم فضول خرچی سے اس مال کو بچا کر بہت بڑے بڑے ہاسپٹل کھول سکتے ہیں۔ اور آپ یقین کریے ایک آپ کے سامنے رپورٹ ہم لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں، 16 جنوری 2019 کی رپورٹ ہے۔ کیندر سرکار نے 11 یونیورسٹی کھولنے کے لیے قریباً 3500 کروڑ روپے کی منظوری دی، تو آپ یقین کریے کہ 50,000 کروڑ سے لے کر 1 لاکھ کروڑ روپے، جو کہ 3 سے 5 لاکھ روپے کا جو ہم دہیج دیتے ہیں ہم اپنی شادیوں میں، جو کہ 12 لاکھ سے 15 لاکھ شادیاں ہمارے مسلم کمیونٹی میں ہوتی ہے، تو آپ یقین کریے اتنی بڑی اماؤنٹ سے آپ کتنی بڑی بڑی یونیورسٹی آپ کھول سکتے ہیں۔ ایون تک کہ جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اس ٹائپ کی یونیورسٹی آپ کتنی کھول سکتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان غریب ہے، بالکل بھی غریب نہیں ہے۔ جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس ایک ہدایت ہو، اس کے باوجود بھی ہماری کمیونٹی یہ کہے اور ہمارے عالم اور ہمارے لیڈرز یہ کہیں کہ مسلم بڑے غریب ہیں، تو یقین مانیے وہ مکالطے میں ہیں، ہوش میں بالکل بھی نہیں ہے، وہ مدہوش ہے۔ اس لیے دوستو جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں وہ سوچیں کہ ہم آیتوں سے نصیحت لیتے ہیں یا نہیں لیتے، جبکہ سورہ بلد اور بڑی بڑی آیتوں میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ ایک اچھی امت ہے جو برائی کو مٹانے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اچھائی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جبکہ ہم خود اگر برائی کے کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری پکڑ بھی ہوگی اور ہم دکھی بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اور ہم چلا چلا کے کہیں گے بھیا ہم غریب ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارا دیکھو۔ یقین مانیں آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ کو صرف قرآن کو پڑھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اس تعلیم کو جو ہمارے لیے ہمارے پیغمبر چھوڑ کر گئے اور پوری دنیا کے لیے انہوں نے چھوڑا۔ اور صاف طور پہ انہوں نے کہا کہ فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، قطعی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارے جو عالم ہیں اور بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ جرگہ بلائیں، یعنی میٹنگ بلائیں۔ آپ نے ارطغرل غازی تو دیکھا ہوگا، اس میں جرگہ بلایا جاتا ہے تاکہ حق پرستی کی بات ہو۔ تو آپ سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ ایک جرگہ بلائیں، آپ ایک بڑی میٹنگ بلائیں، اس میں تمام مولانا اور تمام بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں اور بڑی بڑی تنظیموں کے جو ہیڈ ہیں ان کو بلائیں، اور ایک آپس میں مشورہ کر کے ایک بات رکھیں کہ بھیا آج سے فضول خرچی کوئی نہیں کرے گا، اور جو شادی کرے اس کا جو پیسہ ہے وہ ایسے بڑے بڑے کاموں میں لگایا جائے تاکہ ہمارا دیش آگے بڑھے اور ہماری کمیونٹی آگے بڑھے اور ہمارے لوگ آگے بڑھے۔ جو لیڈرز اور عالم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں وہ کہتے ہیں بھیا ہم کیا کر لیں گے، تو ان کے سامنے ہم ایک قصہ رکھنا چاہیں گے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کو پیار سے خواجہ غریب نواز بھی کہا جاتا ہے۔ قصہ ایک کسان کا ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یعنی خواجہ غریب نواز کے زمانے میں ایک کسان تھا جو بھی ٹیکس سے بہت بری طرح سے پریشان تھا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر اجمیر گیا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یعنی خواجہ غریب نواز کے سامنے اس نے بات رکھی کہ میں ایک کسان ہوں، غریب کسان ہوں، اور میرے اوپر بہت بڑا ٹیکس ہے، ایک چٹھی لکھ دیں۔ کیونکہ اس کسان کو پتا تھا کہ خواجہ بختیار کاکی جو آپ کے مرید تھے، وہ ان کا مرید جو تھا اس ٹائم کا بادشاہ تھا شمس الدین التمش، اگر وہ چٹھی لکھ دیں گے تو اس سے اس کا ٹیکس معاف ہو جائے گا۔ یا جب اس کسان نے یہ بات کہی تو خواجہ غریب نواز خود اس کسان کو لے کر دلی لے کر آئے۔ دلی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ حضرت اگر ایک لیٹر ہمیں لکھ دیتے تو ویسے ہی اس کا کام ہو جاتا۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اس کا اجر مجھے نہ ملتا، اس کی نیکی مجھے نہ ملتی۔ تو ہم ان علماؤں کو، ان بڑے بڑے لیڈر سے ہم یہی کہیں گے کہ آج عام آدمی پریشان ہے، دکھی ہے، بیمار ہے اور اتنی سمسیاؤں سے گھرا ہوا ہے، تو کیا آپ اپنی کمیونٹی کے لیے اتنا بھی نہیں کریں گے کہ میٹنگ کریں اور اس میٹنگ میں آپ اس دہیج کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کام کریں؟ خواجہ غریب نواز اور اس کسان کے قصے سے ان مولاناؤں کو، ان بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں
یا جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے ایک غریب انسان کی اور دکھی انسان کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کے لیے قرضہ لیا، وہ جو پریشان ہے اس کی انگلی پکڑ کر ہمیں اس کو اس دلدل سے نکالنا ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کے سامنے ایک قصہ پیش کیا۔ تو یقین مانیے ہمارا ارادہ کسی کا دل دکھانا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ صرف یہی ہے کہ اس دہیج کی جو بیماری ہے، جو نامراد بیماری ہے، اس سے کیسا ہمارا بچاؤ ہو، اور اس پیسے سے یعنی جو دہیج کے نام پہ جو خرچہ ہوتا ہے، یعنی 50,000 کروڑ سے لے کر 1,00,000 کروڑ تک، اس پیسے سے کتنی بڑی بڑی یونیورسٹی بنائی جا سکتی ہے، کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے جا سکتے ہیں۔ یقین مانیے تبھی آپ وجود میں آئیں گے، اور وجود میں آئیں گے تو آپ کی بات کی اہمیت بھی ہوگی، آپ کی عزت بھی ہوگی۔ ساتھ ہی میں آپ کے سامنے ایک سوال ہے، کیا ہم شادیوں میں یعنی اپنے نکاح میں اتنا بڑا جو دہیج ہم دیتے ہیں، یعنی 50,000 کروڑ سے لے کر 1,00,000 کروڑ تک جو ہر سال ہمارا خرچہ ہوتا ہے، کیا اس کے باوجود بھی ہم کہیں گے کہ ہم غریب ہیں؟ جبکہ ہم صدقہ ہے، ہمارے پاس خیرات ہے، اور بہت ساری ایسی پلاننگ ہے ہمارے پاس جس سے ہمارا سماج غریبی سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک ایسا مینجمنٹ ہے، قرآن کا ایک ایسا مینجمنٹ ہے، اور ہمارے پیغمبر کا دیا ہوا ہمارے پاس ایک ایسا مینجمنٹ ہے جس سے کوئی بھی مسلمان کبھی بھی غریب نہیں رہے گا۔ بلکہ آپ یقین کریں، حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا بھی دور تھا کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جو کہ زکوٰۃ لینے والا ہو۔ تو اس لیے اگر آج ہم لوگ اور ہمارے لیڈرز یا جو ہمارے عالم ہیں اگر ہم کہیں کہ ہم غریب ہیں، تو یقین مانیے وہ ہوش میں بالکل بھی نہیں ہے، وہ مدہوش ہے، بے ہوش ہے، یا سونے کا وہ ناٹک کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا اور صحابہ کا دیا ہوا ایک ماڈل ہے۔ اس ماڈل کو ہم اپنا کر غریبی سے باہر نکل سکتے ہیں، اور جتنے اور بھی زیادہ غریب ہیں ان کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہی کہیں گے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پھیلائیں، تاکہ ہماری بات ان لوگوں تک پہنچے جو کہ سننا نہیں چاہتے، یا جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات ان لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم وہ امت ہے جو کہ صرف اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ ہم اچھائی کو پھیلائیں اور برائی کو روکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔